अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हिंदू गर्ल्स हैं उनकी अबडक्शन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत हमेशा से पाकिस्तान की हर खबर पर नज़र रखे हुए बैठा होता है, चाहे वो बात में सदाकत हो ना हो। कोई वीक पॉइंट ढूंढते हैं अपने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए। इंडियन मीडिया जो है हेटर्ड फैलाता है और किस्म किस्म की खबरें फैलाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का नोटिस लिया कि अगर वाकई वो अबडक्शन है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो हिरासत में भी लिया गया इस केस ही के हवाले से, जबकि फवाद चौधरी ने निश्तर बरसाए सुषमा सिराज के ऊपर। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से शट अप कॉल दी सुषमा सिराज को। उन्होंने कहा ये मोदी का भारत नहीं, इमरान खान का नया पाकिस्तान है और अक़लियतें हमारा मान है। यहाँ पर हम इक्वल राइट्स देते हैं अपनी माइनॉरिटीज़ को। यहाँ बहुत खुशी से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, अपने राइट्स उनको मैसर हैं। उन्होंने बेसिकली इंडियन हाई कमिश्नर जो कि इस्लामाबाद में डिप्लॉयड है उनसे रिपोर्ट मांगी थी इस हवाले से। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है किस बात की रिपोर्ट? वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो यहाँ पर सिंध में रहने वाले लोग हैं, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, माइनॉरिटीज़ हैं। जिस तरह आपके मुल्क में मुसलमान माइनॉरिटीज़ रहती हैं, बीजेपी के गुंडे हर आए दिन जो है उनके साथ तशद्दुद करते हैं, उनके ऊपर वायलेंस, बुरे तरीके से वायलेंस की वीडियोज़ आपके मुल्क में फैली हुई हैं। आप उसका नोटिस ले लीजिए। सबसे पहले हमारे मुल्क में जो है आप मुदाखलत बंद कर दें। सबसे पहला तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेन जो कंसर्न है हमारा, और जो कि आपको फवाद चौधरी ने क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जाली अकाउंट्स के हवाले से। मुराद अली शाह जो है प्रोसीडिंग्स में वो जो है हाजिर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ है सामने मैं नहीं छुपाऊंगा। दूसरी जानिब जो बिलावल जरदारी हैं उनका रवैया काफ़ी अलग रवैया दिखता जा रहा है और वो काफ़ी PMLN से इंस्पायर्ड होते जा रहे हैं। जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं और जितना वो इंडियन मीडिया के फेवरेट होते जा रहे हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है राना गुलजार साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों को फॉर्मली वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँ तो सबसे पहली जो खबर हमारी आज की बहुत अहम खबर है, काफ़ी दिनों से आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, एक के बाद एक वीडियोस आ रही हैं, तो इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे आप? और सुषमा सिराज कि नहीं, जो बेसिकली दो हिंदू जो लड़कियां हैं उनके हवाले से उनको एबडक्ट किया गया। मैं मुजरा की बात कर रहा हूं जो अभी मंजर आम पर बहुत दुख हुआ वो वीडियो देखकर। जाहिर है पेरेंट्स को इस हालत में देख के हम कोई भी खुश नहीं होंगे, लेकिन बाद में एक और कन्फेशन आया जो कि उन लड़कियों का कन्फेशन था और वो बहुत बिल्कुल कम्प्लीटली रिलैक्स थी और बहुत अच्छे मूड में थी। पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी, वीडियो भी देखी होगी आपने, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक मैंने ये सुना है कि उनको कुछ लोग धमका रहे हैं कि आप मुसलमान हों, ये जो मैंने सुना है। मैं यहाँ क्लियर कहता चलूँ कि हम बहैसियत एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं सिखाया कि ज़बरदस्ती इस्लाम को बोलवा। इस्लाम हमेशा भाईचारगी और एक नज़रिए के तहत इस्लाम है, जो एक सोच है और नज़रिया भी है। सर, उनके जो लड़कियों के जो वालिद हैं उनकी वीडियो आई, वो अब सिंधी लैंग्वेज में कह रहे थे कि मुझे गोली मार दो और पुलिस के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां तक कोई स्टांस क्लियर नहीं था। मैं उसका कह रहा हूं। उस वक्त दो साइड्स थी पिक्चर की, लेकिन अब वाज़ेह हो गया है सर, रियलिटी क्या है? इसमें कह रहा हूँ, इसमें यहाँ पर हिंदू एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे अंदर काम कर रही है, वो किसी शक्ल में भी काम करे, और हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो किसी भी कोई महाज नहीं छोड़ता। हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए, हमें एक एक चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, और हमारे जो खारजा सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिप्लोमेटिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान के चेहरे को बेनकाब कर सकें। हिंदुस्तान जब तक वहाँ इलेक्शन नहीं हो जाते वो पाकिस्तान को किसी ना किसी मामले में उलझाना चाहता है। देखिए, अगर वो खातून मुसलमान होना चाहती हैं तो बिल्कुल शौक़ से हों, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हिंदू रहना चाहती हैं तो हमें बिल्कुल कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो रहें, क्योंकि पाकिस्तान
اقلیت کو ایک منجن بیچا جاتا تھا سندھ کے حوالے سے کہ جو وڈیرے ہیں وہ زبردستی گن پوائنٹ پہ مسلمان کرتے ہیں ہندو لڑکیوں کو، ان سے شادی کرتے ہیں. اب یہ وڈیرے والا منجن یہاں پر فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو 2 لڑکے ہیں وہ خود بیچارے غریب سے تو وہ لڑکے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ خود ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ وہ لڑکیاں کنورٹ ہو چکی ہیں اسلام میں. میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں، دھمکیاں مل رہی ہیں تو حکومت پاکستان ان کو تحفظ فراہم کرے، ان سے پوچھے ابھی تحفظ کیسے، یہی تو کنٹروورسی ہے. ندیم صاحب کون دھمکی دے رہا ہے؟ ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کر چکا ہے بھارت، اپنے معاملات کو نہیں دیکھ رہا، وہاں پر غربت ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہاں پر ریسٹ رومز نہیں ہیں، لوگ پتہ نہیں مطلب کیا بولوں میں، آگے ریسٹ رومز ہی نہیں ہیں، ان کا برے حالات چل رہے ہیں اور وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. اس طرح تو ہم بھی اپنی مائنورٹیز کا ان سے سوال کریں، ہم پوچھیں کہ کیسے بی جے پی کے گنڈے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. سر ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اتنی بری طریقے سے ڈنڈوں سے انہوں نے برا حال کیا چھوٹے مائنر بچوں کے سامنے گھر میں گھس کر، اور سر مطلب عورتوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں، اور وہ بندہ کہہ رہا ہم یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے. سر وہ مسلمان. یہ واقعہ کب ہوا ہے ہندوستان میں؟ ہولی کے دن. اس ہولی کے دن جب پاکستان میں تمام ہندو حضرات خوشی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہولی بنا رہے تھے. یہاں پاکستان اور ہندوستان کا فرق نظر آتا ہے کہ یہاں دیکھیں انہوں نے کہیں پہ بھی آپ کوئی واقعہ آپ دیکھیں گے، دیکھیں وہاں جو واقعہ ہوا وہ تو وائرل ہو گیا ساری دنیا میں کہ ہندو وہاں ہولی کھیل رہے تھے، مسلمان لڑکے اپنے گھروں میں تھے، وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، ان کے مردوں کو مارا گیا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ the only strategy left to create the vote bank of BJP کہ مسلمانوں کو مارو، وائلنس کرو اور ووٹ بینک بناؤ. یہاں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں کہ پاکستانی حکومت میں اور ہندوستان کی حکومت میں کیا فرق ہے. یہ وائرل تو بہت دنوں سے چل رہا ہے. کیا پاکستانی حکومت نے کیا اس کو ایشو بنایا؟ نہیں بنایا، کیونکہ پاکستانی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ہندوستانی حکومت کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ دے. بڑے ملکوں میں، بڑے شہروں میں، دنیا بھر میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو یہ ان کا اپنا پرسنل میٹر تھا. یہاں سوال کرتے ہیں ہم اپنے پاکستان پہ ان 2 بچیوں کے بارے میں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے منظر عام پہ ابھی حقیقت آئی نہیں اور وہاں پہ ڈول پیٹنا شروع کر دیا. سر انفارچونیٹلی میرے پروڈیوسر آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کو کچھ ابھی آئی گیس وہ پریزنٹ نہیں ہے، کچھ ایشو ہے ہمارا طبیعت کا. ایک اور اینکر ہیں ان کے فادر کا، اللہ ان کو ان کی طبیعت بہتر فرمائے. شاہد نہیں ہے نا، ویڈیوز ہم نے پلے کرنی تھی. چلیں ہم سر دوسرے پروگرام میں کر دیں گے اور پکچرز بھی دکھا دیں گے. میں آپ کو بریک میں دکھا دیتی ہوں. I'll show you the pictures how happy these couples are. جی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، ایک نوجوان نسل کو اپنے ہر مذہب میں یہ ہے کہ اپنے شریک حیات چننے کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر وہ محبت کرتے ہیں، یہ صرف ہندو مسلمان کا نہیں، بہت سے فرقوں میں ہوتا ہے، برادریوں میں ہوتا ہے، اور یہ تمام ممالک میں دنیا بھر میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ صرف ہم نے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بہت مختلف ملک، یہاں تک کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے. پر بات یہ ہے کہ اس کو ایک ایشو بنایا جائے تو یہ غلط ہے. اور یہ پاکستان کے اندر سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان میں مائنورٹیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج اس سے جتنی بھی حکومتیں تھیں، آج تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی ہولی کے دن، دیوالی کے دن ان کو باقاعدہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے. آج بھی ہندو لوگ جو ہے پاکستان میں سب سے بڑا تجارتی کر رہے ہوتے ہیں، چاول کی تجارت ہندو لوگ کر رہے ہیں. سر ایف پی سی سی آئی میں ممبرز ہیں. جی تو یہ ہمارے یہاں تو بیسکلی ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں کانسیپٹ، تعصب نہیں ہے. تعصب ہے ہی نہیں. رانا صاحب جیسے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر تعصب نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں لیکن اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آ چکی ہیں، کسی نے اپنا ووٹ بینک اس تعصب سے نہیں بنایا اور یہ کہہ کر نہیں بنایا کہ ہندو، عیسائی یا پھر کسی اور مذہب والا ہے، اس کو ہم سپریس کریں گے، پاکستان ایسے بنے گا. اس طرح کسی پولیٹیکل پارٹی نے ووٹ نہیں لیا. انڈیا کیسے بہتر ہوگا، کیسے مسلمانوں پر وہاں سے ظلم و ستم ختم ہوگا؟ اسی وقت یہ کنٹینیو کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت، جتنی حکومتیں آئی ہیں، اقلیت کو ایک خصوصی تحفظ حاصل ہے. ہم کسی بھی اقلیت پر سیاست نہیں کرتے. ہمارے یہاں اقلیت آزادی کی زندگی جی رہی ہے، ہمارے ساتھ برابری کی زندگی جی رہی ہے. تو ہم یہ فرق محسوس نہیں کرتے کہ یہ غیر مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ انسان ہیں، اور باقاعدہ جو ان کے تہوار آتے ہیں باقاعدہ ان کو ایڈوانس تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے خصوصی خیال رکھا جاتا ہے. ہم یہ چیز کبھی نہیں، ہندوستان میں اور ہم میں یہی ایک فرق ہے کہ ہندوستان میں
آج بھی ہندو جو کمیونٹی ہے وہ اپنی اقلیت کا خیال نہیں رکھتی. ایون جو سکھ برادری ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتی. ابھی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی, آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر ہندو گھس گئے اور اس میں چند نوجوان لڑکیاں اوپر چھت پر جا کر اپنی عزت بچائی اور نیچے ان کی والدہ اور ایک بھائی غالباً وہ ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. قانون خاموش ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کی ظلم اور بربریت اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنی اقلیت کا خیال رکھے, اور جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر ریاست ہوں, اور پھر یہی بات کروں گا کہ اس کے اندر ہمارا ڈیولپمنٹک سسٹم اور خارجہ سسٹم جو ہے کمزور ہے, کیونکہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہندوستان اس طرح کی ڈرامے بازی کرے ہمیں عالمی سطح پر ان چیزوں کو اٹھانا چاہیے کہ کسی کے ملک کے اندر دخل اندازی کرنا ہندوستان کی, یہ پھر دخل اندازی کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور تمام ہر جگہ کے اوپر. تو ہندوستان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں درد اندازی بند کرے, دخل اندازی بند کرے, کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, آزاد ملک ہیں. ہر قسم کی در اندازی کر لی انہوں نے اور منہ کی کھائی ہر طرف سے. اب ڈپلومیسی کی طرف سے بھی در اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان isn't Pakistan supposed to ask their commission? I'll be very frank, دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل لا ہے ہیٹ سپیچ. ہیٹ سپیچ کیا ہے؟ جس سے تقریب کاری ہو, جس سے امن ڈسٹرب ہو. اگر ہندوستان یہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے تو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے کیس کرنا چاہیے پاکستان کو. ڈپلومیٹک لیول پہ بات نہ کریں, آپ کیس کریں, بیکاز ہیٹ سپیچ انٹرنیشنل کرائم ہے, چاہے آپ پاکستان میں کہیں بھی کریں, کیونکہ ہیٹ سپیچ کا مطلب کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی, کیونکہ ایز اے میڈیا پرسن میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی میڈیا پرسن ہیں. انڈیا کی میڈیا کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ انٹرنیشنل آپ لا کو بریک کر رہے ہیں, جس کے اوپر چینل بند ہو جاتے ہیں, جس کے اوپر آپ کو میں آج آپ کو بتا دوں 18 سال سزا ہو سکتی ہے. پر یہاں پہ انٹرنیشنل انڈین میڈیا کا آپ نے نیریٹو دیکھا ہوگا کہ کیا نیریٹو تھا ان کا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. میرا ایک بات ہے, کیونکہ ساری دنیا میں بی بی سی سے لے کے CNN تک ہم یہی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لاز. جب ہم بات کر رہے ہیں میڈیا ایتھکس کی, تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میڈیا کے اسٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا ہے what is the difference between freedom of speech and hate speech. تو یہاں پہ also constitution in Pakistan, پاکستانی like articles جو ہیں ہمارے constitution کے, وہ بھی differentiate کر کے بتاتے ہیں. انٹرنیشنل ہے, دیکھیں چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے میڈیا پرسن ہو, ہیٹ سپیچ دنیا بھر میں سب سے بڑا کرائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو ہیٹ سپیچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیچ جس سے آپ کے یہاں تعصب پسندی ہو, وہ سپیچ جس سے آپ ایک ماحول خراب کر رہے ہو, وہ سپیچ جو کہ بیس لیس ہو. دیکھیں فریڈم آف سپیچ میں اور ہیٹ سپیچ میں بہت فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جی بیکمنگ این اینکر, بیکمنگ این ہوسٹ از ناٹ این ایزی تھنگ. ہندوستان میں ہر خوبصورت لڑکی اگر ہوسٹ بن جاتی ہے اور اسے یہ تک کہ نہیں پتا کہ دیکھیں کہ ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف سپیچ, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں آپ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں, بہت سے مرد حضرات ہیں جو پڑھ لکھ کے آ کے اینکرنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں جتنے بھی ٹی وی چینلز میں آپ کو گنا سکتا ہوں, کوئی ایسا میں LLB میں بھی اسی لیے انرولڈ ہوں, just because I want to become more learned. میں چاہتی ہوں کہ میں biased نہ بنوں اور میں فیکچل طریقے سے. That is the proof which we are giving it to India. Please آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اینکرز کا لیول اور آپ کا لیول. آپ یہاں پہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئی لڑکی جس کو الف کا بے نہیں پتا, جس نے میرے خیال سے صرف نقشے کے اوپر دنیا دیکھی ہوتی ہے, وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. وہ لوگ پھر وار رومز بنائیں گے, وہ لوگ تو یہی دہشت پھیلائیں گے اور ہیٹرڈ کی باتیں کریں گے. کبھی کہیں گے ٹماٹر بند کر دو, کبھی کہیں گے پاکستان میں گھس کر مارتے ہیں, لیکن پھر منہ کی کھاتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہماری حکومت کو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے کیس فائل کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں اینکرز یا فلاں فلاں لوگ جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ انٹرنیشنلی وہ ہیٹ سپیچ پھیلا رہے ہیں. ہیٹ سپیچ جو ہے اگر یہ کرائم ہے, چونکہ میں کہتا ہوں 100% کرائم ہے, اس کو صرف پروف کرنا ہوگا, ڈپلومیٹک کی ضرورت نہیں ہے. That channel will be closed,
that person will be behind the bar. This is not easy, sir. This is not pretty much easy. آپ کیا کہیں گے کہ کیا جس طرح ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پر جانا چاہیے, کیا پاکستان کو بھی جو ہے اپنے کمیشن سے, ہائی کمیشن سے, انڈین ہائی کمیشن سے رپورٹس لینی چاہیے کہ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا تشدد ہو رہا ہے, ان کی موویبل اموویبل پراپرٹی وہاں پر محفوظ نہیں ہے. یہ مئی تک تو وہاں پہ برا حال ہونے جا رہا ہے مسلمانوں کا. ایبسولوٹلی یہ بات حقیقت ہے. میں تو آپ سے پہلے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا انٹرنیشنل طور پر اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہے. یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے. ہمیں جتنا اندرونی ہم نے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے, اس سے 2 گنا زیادہ ہمیں بیرونی اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے. دیکھیے ہر ملک کے اندر جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کیا سشما کا بالکل غلط سٹانس نہیں ہے؟ بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ ہمارے ملک میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ہمارے وزیر داخلہ کو بھی یہ اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ کسی ملک کا, ہم تو ان کے ملک میں دخل اندازی نہیں کرتے, ہم تو ان کے ملک کے اندر, یہ اتنی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ہمارا تو کسی حکمران نے بیان نہیں دیا. بات میں یہاں پہ ویورز کو کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوا. میں اپنا اوپینین آپ لوگ کے اوپر نہیں تھوپ رہی, میں صرف اور صرف یہاں پر کیٹیگوریکل بات کر رہی ہوں. بالکل آپ نے ان کے جو فادر, ان کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, ویڈیو میسج, آپ سب کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. وہ انسان ہیں اور اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے. ہندو لڑکیوں کا کنورژن کا ایک مسئلہ ہوگا پاکستان میں, سندھ کے صوبے میں, لیکن پھر دوبارہ یہ بات کہنا کہ گن پوائنٹ کے اوپر ان کو مسلمان کیا گیا. گن پوائنٹ پہ کیا ان لڑکوں کی گن پوائنٹ پر مسلمان کرنے والی حالت لگ رہی تھی؟ کیا وہ کوئی بہت ہی کوئی فلدی رچ اور وڈیرے اور ٹاپ نوچ کوئی اس طرح امیرزادے لگ رہے تھے؟ بیچاروں کی خود جان نکلی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں ہمارے یہاں اور سر منہ میں مٹھائیاں کھلا رہے ہیں, اور بالکل they were like completely cuddling each other. اور جس قسم کی وہ pictures ہیں, I wish I could show it, اور that is very obvious sir. Picture says 1000 words. ایک اور چیز, ہمارے یہاں قانون ہے کہ عورت خلا بھی لے سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ فریڈم عورت کو دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک غلط کر رہا ہے, تو اگر قانون کوئی ایسی ہوتی نا کہ ہم عورت کو زبردستی کریں, تو ہم کہتے ہیں ملک نے کیا. انڈیویجول کرائمز اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں ملک کا کوئی کردار نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک انڈین سیلیبریٹی ہیں رام, ان کا ہم ایک ٹویٹ شامل کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح بھارت پاکستانی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. جو 2 ہندو لڑکیاں جو کہ پاکستان کی لڑکیاں ہیں, ان کے حوالے سے رپورٹس مانگ رہے ہیں اپنے ہائی کمیشن سے. اس طرح تو پاکستان بھی آپ لوگوں سے روز نئی رپورٹ کو ہی مانگے گا, کیونکہ آپ لوگ روز کی بیسس پر, ڈیلی بیسس پر وہاں پر مسلمانوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. پاکستانی تو obviously نہیں, اور جو آپ کے مسلمان وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, تو اس بیسس پر ہم پاکستانی بھی ان کا سوال کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی, اور بریک سے قبل میں بتا کے گئی تھی کہ رام جو انڈین سیلیبریٹی ہیں, فلم میکر ہیں, اور فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, جو اور ساتھ ہی ساتھ ایڈورٹائزنگ سے بھی ان کا تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں, یہاں پر ان کی ٹویٹ ہے, کافی پاپولر ہے, اور وہ کافی زیادہ جو ہے بی جے پی کے اگینسٹ وہ ٹویٹس کرتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں بار بار کہ بی جے پی جو ہے تھوڑا سا میچور ہو جائے اور پاکستان, اینٹی پاکستان رہنا, اپنا ایک سٹانس نیریٹو چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک پکچر انہوں نے ٹویٹ کی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ سشما سوراج جو کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ 2 ہندو لڑکیاں, رپورٹس ان کی دی جائیں مجھے, اور کیا یہ وہی 2 لڑکیاں ہیں؟ واقعی لگتا ہے کہ نیا پاکستان میں عمران خان نے جو ہے ایک ایکشن لے لیا گیا ہے, اور وہ ایکشن جو ہے واضح اور سارکاسٹک طریقے سے انہوں نے کہا ہے, اور وہی پکچر ہیں, دونوں کپلز ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائی دے رہے ہیں اور کافی خوش جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں. سر وی ٹاکڈ انف آن دیٹ ٹاپک, اور اب بات کریں گے کچھ ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جیسے رانا گلزار صاحب, پہلے ان کا سٹانس لوں گی پھر آپ کی طرف بھی بڑھوں گی. بہت زیادہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں بلاول. کیا نواز شریف صاحب سے امپریس ہو گئے ہیں جب ان سے گئے تھے جیل ملنے کے لیے؟ کہہ رہے تھے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے میرا, میں صرف اور صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کی وجہ سے ملنے کے لیے گیا ہوں وہاں پر. تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, ہمارا وہاں پر بھی اگر ملنے گئے تھے تو واقعی ان کی خیریت معلوم کرنے گئے تھے اور ان کی عیادت کے لیے گئے تھے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور کل بھی جو بلاول صاحب یہاں سے کراچی کینٹ اسٹیشن سے صبح 9 بجے لاڑکانہ کے لیے جائیں گے, تو یہ لاڑکانہ جانے کے لیے ہے,
हमारी जो भी ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोसीडिंग्स के बाद जिस तरह जब निकलते थे नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बातें करते थे, उसी तरह बिलावल ने भी टकराव की बात की और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैंड आउटफिट्स हैं उनको इसीलिए पाकिस्तान में छोड़ा गया है कि ये ना हो कि भारत के जहाज ना आए ऊपर से। यानी अपनी फौज को भी उन्होंने गिरा दिया, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी गिरा दिया, अपने पूरे मुल्क को गिरा दिया और उनको बरतर दिखा दिया, और तभी वो इंडिया में इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम हिंदुस्तान को सर इसका मतलब क्या था इस बात का? हम पाकिस्तान को जो है वो सही। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी साहब, आप बता रहे थे, मैंने आपसे सवाल कर रही थी कि क्या आप देखते हैं कि बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहे हैं बिलावल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ, क्या मतलब था? मैं बताऊं, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएं या पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ जाएं। सोचा नहीं, लेकिन अल्फाज ऐसे होते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमने जो भी बात की है वो चेयरमैन साहब ने की है, उसका जवाब बिल्कुल चेयरमैन साहब देंगे और उन्होंने दिया भी है काफ़ी जगह पर। लेकिन बात जहाँ तक आती है, कल की मैं बात करूँगा। कल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़काना रवाना हो रहे हैं यहाँ से 9 बजे, और वो लाड़काना ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं, और जो भी आगे के सियासी इश्यूज़ हैं या सियासी प्लानिंग है वो 4 तारीख के बाद होगी। वो तो उनकी सियासी प्लानिंग हो गई, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपसे सवाल वही दोहराऊंगी, वो इतना एंटी स्टेटमेंट्स इस वक्त में क्यों दे रहे हैं जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान की हर छोटी खबर को एग्जैजरेट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है? नहीं, फिर भी मैंने आपसे कहा कि देखें, उन्होंने बिल्कुल वो कहा होगा, उसका जवाब वही देंगे, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये उन्होंने किस पैराई में बात की है। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात करूंगा कि पीपुल्स पार्टी, राना गुलजार साहब की एक सियासी तरबियत हुई हुई है, तो आप एज एन एनालिस्ट मुझे बता दें कि क्या कहेंगे, क्या वाकई जो है एंटी स्टेट जो है स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे? मैं आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से तमाम सियासतदानों ने वादा किया, बात ये थी कि सबने, पीपल्स पार्टी ने कहा हम समंदर के पानी को मीठा कर देंगे, अवाम को बेहतरीन सहूलतें दे देंगे, इंतज़ार करें, वक्त है अभी, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। दूसरा, पीटीआई ने कहा हम तब्दीली लाएंगे, हम गुर्बत खत्म कर देंगे। माय क्वेश्चन इज दैट either People's Party, Bilawal or Imran Khan or anyone, our main concern is कि आप अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं, because our country stands very strong. Sir, I would again repeat my question. क्या ये वक्त वाकई appropriate है इस किस्म के जुमले कहने का और प्रोसीडिंग से बाहर निकलने का और फिर कहने का? इनको ये डर लग रहा है? Not at all. देखें, words should be defined. बिलावल भुट्टो साहब बाहर के पड़े हुए इंसान हैं, और मैं ये समझूंगा हो रहा है सर। देखें, बात ये होती है कि यहाँ पे जज्बात के लौ में आके बहुत से लोग चीजें कर जाते हैं, स्टेटमेंट्स, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है फिर उसके साथ। सब डिफेंड कर रहे हैं तमाम तर पार्टी लीडर्स, वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। देखिए, बात यही है ना कि जैसे ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ बात ये होती है कि एक लीडर जब कुछ कहता है तो उसकी वकालत के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है जी। पर वो लीडर बेहतरीन लीडर होता है जो अपनी गलती माने और कहे कि मैंने ये अल्फाज कहे थे पर इस सेंस में नहीं कहते। आज ये भी यही कह रहे हैं कि उस सेंस में नहीं कहते, क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, no one can सर, अभिनंदन को अपनी कस्टडी में लिया, उनके 2 तैयारे गिराए हमने, उन्होंने झूठी खबरें चलाई, उन्होंने कैजुअलिटीज का कहा कि अप्रॉक्स 250-300 कैजुअलिटीज हैं हर तरफ। उन्होंने हमने उनके बहरी जो हमारे ऊपर एक प्लानिंग की थी वहां पर हमने उनके फौरन से जो है रेक्टिफाई कर लिए जहाज, हमने हर तरफ से उनको जो है शिकस्त दी। उसके बावजूद बिलावल कह रहे हैं कि ये बैंड आउटफिट्स जो हैं इनको इसीलिए बैंड नहीं किया जा रहा कि ताकि इनकी सपोर्ट मिले पाकिस्तान को। देखिए, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की दिफा की बात की है, पाकिस्तान की सालमियत की बात की है। इस वक्त क्या मैं गुजारिश करता चलूं, पाकिस्तान की सालमियत की बात की है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ताकतवर बनाने की बात की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ही पाकिस्तान को सुन लीजिए राम का, जो कि वही जिनका मैं थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट आपको दिखाई दी, वो जो मजाक उड़ा रहे थे सुषमा स्वराज के ऊपर कि क्या वाकई ये वही 2 हिंदू लड़कियां हैं जिनके बारे में आप रिपोर्ट्स मांगना चाह रही हैं, वो तो बड़ी खुश हैं। अब एक और ट्वीट है उनका जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिमम इनकम गारंटी हैशटैग
is a game changer. Congrats to Rahul Gandhi and INC China India for changing the narrative from let's kill Pakistanis to let's rebuild India. Your move, Narendra Modi, you can call yourself Chaukidar, but Raga just increased their salary, checkmate. तो यानी राहुल गांधी जो हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड जो है वहाँ पर ट्विटर पर इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस किया वो लेट्स रीबिल्ड इंडिया से किया, जो कि अप्रिशिएबल है। जबकि जो बीजेपी है वो कह रहा है लेट्स किल पाकिस्तानीज। ये किस किस्म की फेल्ड डिप्लोमेसी है? सर फेल्ड डिप्लोमेसी पे आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ ट्विटर पे वो कह रहे हैं लेट्स किल पाकिस्तानीज ताकि वहाँ के जो नेशनलिस्ट हिंदू हैं वो जोश में आके एक दफ़ा फिर बीजेपी को वोट दें। एक तरफ वो जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे बाहर वो खड़े हैं, लोगों को कह रहे हैं कि 23 मार्च जो है बैन है, सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो वजीर आज़म इमरान खान को कॉल करके विश कर रहे हैं। इज़न्ट द फेल्ड डिप्लोमेसी, एक तरफ एक स्टांस, दूसरी तरफ दूसरा स्टांस? देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसकी आवाम क्या चाहती है। उनको नारे से मतलब नहीं है, उनको डेवलपमेंट चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में, तमाम मुल्कों में, पर यहाँ पे बहुत से सियासतदान जो है लोगों के जज्बात को खेलते हुए उन्हें जज्बाती करते हैं। मुझे ये बताइए, इंडिया का मसला पाकिस्तान नहीं है, इंडिया का मसला गुर्बत है। इंडिया का मसला है कि हिंदू मुसलमान एक ही मुल्क में किस तरह से रहेंगे। देखिए, बात ये होती है मसलों के ऊपर। आप अमेरिकन जब इलेक्शंस होते हैं उनके क्या मसले होते हैं? वो बात कर रहे होते हैं इकोनॉमी पे, वो भी ये बात कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन कब आएगी, किस तरह से इन्फ्लेशन निकालेंगे, तमाम दुनिया में। पर हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जज्बाती कौम है, उनको जज्बाती किया जाता है। सर यहाँ पे तो नैरेटिव ये वाला इस्तेमाल नहीं होता कि हम ये कहें कि हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ खुदा ना खास्ता ये करेंगे वो करेंगे और फिर उसके बाद वोट बैंक हासिल किया जाए। किसी भी जमात का ये नहीं है नैरेटिव। देखिए, बात किसी हमारे यहाँ क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ अब लोगों में मैच्योरिटी आ गई है, लोग समझने लग गए हैं, लोग टीवी चैनल्स के जरिए से एजुकेट हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए ना कि हिंदुस्तान ये बातें कर रहा है, जितना पैसा उसने कश्मीर के ऊपर 70 सालों में लगाया है, उतना अगर उसने अपनी अवाम पे लगाया होता या उसी कश्मीरी अवाम पे लगाया होता तो आज कश्मीरी अवाम भी खुश होते। पर वो पैसे इन चीज़ों में लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉन्ग प्लानिंग, और अपनी मफाद के लिए। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, छोटी सी चीज़ें हम बेहतर, जो वेलफेयर स्टेट कायदे आज़म ने जो बनाया ना, वेलफेयर स्टेट किस लिए बनाया था? जिसमें हिंदू, मुसलमान, पारसी हर कोई था। और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि अवाम के लिए। अब अवाम के लिए कैसी चीज़ें हो सकती है? आपने हुकूमत पे आ गए पीटीआई, ठीक है जी, पहला अनाउंसमेंट करें तमाम स्कूलों में मुफ्त दूध दिया जाएगा, ठीक है जी। दूसरा, जो टैक्सेस जो है आप मीडिया या प्रेस वालों के लिए आप इंपोर्ट पेपर करते हैं तो ड्यूटी फ्री है, ठीक है। पर क्या आपने ये ड्यूटी फ्री की कि जो बच्चे स्कूल की किताबें ले जाएंगे उनकी किताबों पे, पेपरों पे जो इंपोर्ट होता है फ्री कर दें? देखिए, ये पॉलिसीज आज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ती चलूँ, जान का खौफ नहीं, होश में इस्लाम कबूल किया, मीडिया प्रोपेगेंडा गलत है, 9 मुस्लिम लड़कियों का बयान। 9 मुस्लिम लड़कियों के अगवा के मामले में ताहाल की गई गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं और उनका वीडियो मैसेज भी आ चुका है, उनकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि जो पिक्चर्स हैं और वीडियो है वो ज़्यादा अल्फाज से ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने चीज़ को सामने पेश करती हैं। वो खुश हैं, वो कह रही हैं कि हमने, अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब उन्होंने खुशी से इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने शादी की है, फिर इसमें मसला क्या है? इसको इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान जो है इसको क्यों हवा बना रहा है? देखिए, मैंने फिर भी बात कह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क का काम है कि हमारे पाकिस्तान भी वहाँ से रिपोर्ट मांगे, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ये तो इस्लाम उन्होंने खुश तस्लीम कबूल किया है, तो इनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और जहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बर्बरियत हो रही है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मंगा रहा है यहाँ पे खारजा डिपार्टमेंट, खारजा दफ्तर जो है हमारा, और वहाँ के जो हमारा फॉरेन जो ऑफिस है वो क्यों नहीं ये सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर पाकिस्तान को दे रहा? वज़ीर आज़म साहब इस पर जो है ना एक्शन ले।
کہ جی وہاں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ دکھی ہیں اور پریشان ہیں, ان کو جو ہے نا تحفظ دیا جائے, اور بین UN کے اندر یہ رپورٹ پیش کی جائے, اقوام متحدہ کے اندر یہ رپورٹ پیش کی جائے کہ وہاں کے مسلمان پریشان ہیں, اپنی اقلیتوں کو یہ جو ہے نا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو اٹھا سکتے ہیں. سر کیا کچھ یہاں پہ کچھ فنڈڈ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں کہ ہوا دی جائے جو مائنورٹیز ہیں ان کی کیسز؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر وہی بات کی کہ ہو سکتا ہے ہندوستان اندرونی طور پر یہاں پر کام کر رہا ہو, تو ہماری ایجنسیوں کو ایکشن لینا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندرونی معاملات جو ہے نا کچھ اور خراب ہونے جا رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے کیونکہ جینڈر ایکوالٹی اور ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے اوپر بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. کیا یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کا کام نہیں ہے کہ کہاں سے فنڈ آ رہا ہے, جو کہ مائنورٹیز کے لیے تو بہت بری بات نہیں, obviously اچھی بات ہے, ہم ان کو اون کرتے ہیں, ان کے رائٹس کے لیے بات کی جانی چاہیے, لیکن اسی قسم کے واقعات کو ہوا دے کر پیش کرنا, اور جو ہمارا بھارت پڑوسی ملک ہے جو کہ ہمیں خود کو کہتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں, ہم نہیں کہتے, وہ ہمیں خود دشمن تسلیم کرتے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے اس پر ہماری امیج کو خراب کرتا ہے. تو کیا یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کا کام نہیں ہے؟ دیکھیں تمام حکومتیں جو ہے نا اپنے ملک کی مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, پر ہندوستان شاید اس کی یادداشت بڑی کمزور ہے. جب ہندوستانی صومالین پائرٹس کے پاس تھے اور وہاں پہ سمندر کے اندر ان کی جان خطرے میں تھی, تو پاکستان نیوی نے ان کی جان بچا کے ان کو ہندوستان پہنچایا. یہ وہ مثالیں ایک نہیں ہیں, کئی دفعہ. پاکستان کے لیے اس وقت بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم امن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عوام اور ہماری عوام کے لیے وہ بہتری اور خوشحالی لے کے آئے گی فیوچر میں, اور اگر آپ اسی طرح رہیں تو ساری دنیا آگے نکل جائے گی. ہندوستان پاکستان لڑتے رہیں گے اور اسلحہ بیچنے والے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اسلحہ بیچنے والے یہاں پر فائدہ اٹھائیں گے, اور جو کہ ہمارے جو یہاں پہ گیسٹ نے ہمارے آج بتایا, ہم سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جو ہمارا جو ہائی کمیشن ہے ان کو بھی رپورٹ جو ہے لینی چاہیے, وہاں پر جو مائنورٹیز مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, UN میں جائیں, باقی فورمز پر جائیں اور اس پر بات کریں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو مائنورٹیز کے ایشوز ان کو اتنی ہوا نہ دی جائے, اور فیک نیوز اتنی سپریڈ نہ کی جائے جب تک پہلے پوری اس کی ویریفیکیشن نہ ہو, اس کے اوپر پروپیگنڈا کریٹ نہ کیا جائے. اور جو فنڈز آتے ہیں مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر, اور بہت سارے اس میں جو مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی ہیں وہ بھی بہت ہوا دیتے ہیں اس پر اور بات کرتے ہیں. یہی ملک ان کو نوکریاں بھی دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ان کو سکھ سے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ اسی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہوگا کہ کہاں سے ہمارے ملک میں پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, اور کس وجہ سے آ رہا ہے, اور ان پروپیگنڈاز کو روکنا پڑے گا. اور سندھ کو جو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے بیرونی ممالک میں, جو کہ بھارت میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے, اس پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.